بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 217 جس کا عنوان ہے مہاجرین حبشہ کی واپسی۔ فتح خیبر کے آخری واقعاتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں آج، جس مقام پر ہم سیرت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا زہر دینے کا واقعہ۔ فتح خیبر ہونے کے بعد جو ایک واقعہ آیا تھا جس میں ایک یہودی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کر کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ اس کے آخر میں ہم نے ایک چھوٹی سی بات پڑھی تھی کہ اس زمانے میں انسان اخلاق سے اتنا نہیں گر چکا تھا جتنا آج گرے ہوئے انسان ہے۔ اس وقت جنگی عالم تھا، عداوت دشمنیاں سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں دعوت دی جاتی تھی اور قبول بھی کی جاتی تھی۔ اب اسی کے آگے چلتے ہوئے دوسرا واقعہ جو پیش ہوا تھا، جو مہاجرین تھے، جو ہم نے کم از کم 52 سبق میں پڑھا تھا کہ 5 نبوت یعنی کہ نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد مسلمانوں کو جتنا زدوکوب کیا گیا مکہ میں، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ہجرت ہوئی تھی پہلے 5 نبوی کو، جس میں سے 11 مرد اور 5 مستوراتیں تھیں۔ کل 16 افراد نے ہجرت کی تھی حبشہ کی جانب۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی ہجرت ہوئی تھی جس کی ذمہ داری حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں، جس میں سے کم از کم 82 مرد، 72 مرد اور 17 مستوراتیں تھیں۔ یہ دوسری ہجرت ہوئی تھی، بڑی ہجرت۔ اب یہ وہیں اس وقت تک ہجرت بھی ہوئی، بڑی ہجرت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھی ہیں۔ مدینہ کے 6 سال گزرنے کے بعد بھی یہ سارے صحابہ کہاں تھے؟ حبشہ میں امن سے اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین اسلام پر عمل کر رہے تھے۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان کی بڑی تعداد تو آہستہ آہستہ کر کے واپس آ رہی تھی مدینہ کی جانب، لیکن ابھی بھی کچھ حضرات یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی تھے، اور ان کے ساتھ یمن کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، امن سیدھے سیم صحابی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 50 یا 52 آدمیوں کو لے کر اپنے ملک سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے۔ یمن سے اب نکلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں کی جانب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، مدینہ کی جانب۔ لیکن جو ہی کشتی میں بیٹھے تو ہوا اتنی تیز تھی کہ کشتی کا رخ بدل کر حبشہ کی جانب ہو گیا، اور یہ کہاں پہنچے؟ حبشہ پہنچے۔ کن کے پاس؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس موقع پر وہ سب حضرات حبشہ سے سیدھے خیبر تشریف لے گئے۔ اب جب یہ پہنچے وہاں پر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہو کر اب یہ کس جانب نکلے؟ انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ خیبر میں ہیں۔ تو یہ خیبر کی جانب نے رخ کر لیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چوم کر فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ خوشی جو ہو رہی ہے یہ فتح خیبر پر ہو رہی ہے یا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابتدا میں سب سے بڑی قربانی دینے والے یہ وہی صحابہ ہی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے مال غنیمت جو فتح میں حاصل ہوا تھا انہیں بھی دے دیا گیا۔ حالانکہ جنگ میں وہ ساتھ نہیں تھے کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی۔ ان کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں حضرت نجاشی کی خدمت میں کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی واقعاتوں میں سے انہی موقعوں پر ایمان نصیب ہوا، کیونکہ یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ملک یمن سے ایک بڑے پرانے صحابی حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ملاقات کے لیے مدینہ کی جانب انہوں نے رخ کر لیا، جہاں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ مدینہ میں آپ جب پہنچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی یہی ہیں، اور انہی دنوں ان کو بھی ایمان نصیب ہوا۔ تو انہیں خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں، آپ کہاں ہیں؟ آپ خیبر میں ہیں۔ تو مدینہ میں ایک نماز انہیں ادا کر لی، لیکن جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تو رہا نہیں گیا، اور یہ خبر سنتے ہی خیبر کی طرف تشریف لے گئے۔ شوق نے انہیں مدینہ منورہ میں انتظار نہیں کرنے دیا۔ ان کے ساتھ کچھ اور حضرات بھی تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو غنیمت میں سے کچھ حصہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد چلتے ہوئے اب جب یہ سارے صحابہ کرام ایک جگہ خیبر میں پہنچ گئے اور اب روانی کہاں کی طرف ہو گئی؟ مدینہ کی جانب واپسی کی۔ خیبر میں کافی وقت لگ گیا۔ اکثر روایتوں کے مطابق سفر کا مہینہ تھا
7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کا قصد فرما لیا، ارادہ فرما لیا خیبر سے مدینہ کی جانب۔ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور ذکر اللہ کرتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ ایک وادی میں سے جب گزر ہوا تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے نعرے زور سے آواز بلند کرتے رہے، لوگ زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر ترس کرو، وہ زور سے پڑھ رہے تھے، تم کسی بہرے یا اس کو یاد نہیں کر رہے ہو جو غائب ہے، بلکہ اس کو یاد کر رہے ہو جو بہت سننے والا ہے اور سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس طرح خیر و عافیت سے یہ مبارک قافلہ اپنے مالک کو یاد کرتے کرتے مدینہ پہنچ گیا۔ البتہ خیبر میں جو خیبر کی جنگ ہوئی تھی اس میں 93 یہودی مارے گئے تھے، 93 یہودیوں کی موت ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 19 صحابہ کرام جام شہادت نوش فرما گئے تھے، جو ان کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمیشہ کے معمول کے مطابق ان کے گھر والوں کے پاس جایا کرتے تھے، عیادت کی تعزیت کیا کرتے تھے، اور آخرت کی نعمتیں یاد دلا کر انہیں بھروسہ دیا کرتے تھے۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے سال گزشتہ کے عمرے کا قضا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔